بکروی سے چلتی ٹھنڈی ہوائیں ماحول کو بے حد خوشگوار بنا رہی تھیں۔ وہ اپنے جھولے پر پتنگ بنی جھول رہی تھی جب اچانک ہی اس کے پاؤں سے کوئی شے ٹکرائی تھی۔ اس نے چونک کر جھولے کو بامشکل روک کر اس شے کا مشاہدہ کیا تھا۔ وہ پتھر میں لپٹا کوئی کاغذ تھا۔ اس نے گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا اور اسے اپنے دوپٹے کے پلو میں چھپا کر غیر محسوس طریقے سے چھت کی طرف دیکھا۔ سامنے والے گھر کی بالکنی میں اسد کھڑا اسے ہی مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ یہ لوگ عزیز رشتہ دار تھے، پرانی جان پہچان تھی، مگر حال ہی میں ادھر شفٹ ہوئے تھے۔ وہ لفظ محبت سے نابلد ضرور تھی، مگر اماں کے ساتھ مستقل مزاجی سے ٹی وی دیکھ دیکھ کر وہ کئی باتوں کو وقت سے پہلے ہی سمجھنے لگی تھی۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اندر کمرے میں بھاگ گئی تھی کہ سامنے سے آتے ہوئے علی سے جا ٹکرائی تھی۔ اندھی ہو کیا؟ نظر نہیں آتا؟ علی کے ماتھے پہ چوٹ لگی تھی اور اس کے پاؤں پر وہ چڑھ گئی تھی۔ ایک تو اس لڑکی کو نہ جانے کب عقل آنی ہے۔ میں کہتی ہوں لڑکی ذات ہے، سنبھل کر چلا کر اے ندرت، سن اپنی بیٹی کو کوئی ادب اور آداب سکھا۔ دادی جان کے لیکچر پہ ٹی وی میں ڈوبی ندرت نے برا منہ بنا کر اماں کی طرف دیکھا ضرور تھا، مگر دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ علی کرکٹ کھیلنے چلا گیا جبکہ دعا کمرے میں گھس گئی تھی۔ عالیہ بیگم نے تعصب سے بہو کی طرف دیکھا تھا۔ جیسے ہی وہ ٹی وی پر مظلوم بہو کے ڈائلاگ آنے لگتے تو ندرت نے تیزی سے ٹی وی کا والیوم بڑھا دیا۔ جب کسی کی بیٹی بیاہ کر لائی جاتی ہے، اس پر ظلم کیا جاتا ہے، تب یہ کیوں نہیں یاد رہتا کہ گھر میں اپنی بھی کوئی بیٹی بیانے کے قابل ہے؟ اور ٹی وی میں بہو کے اس ڈائلاگ کے بعد ساس نے اس کے منہ پر زوردار چانٹا رسید کیا تھا۔ بہو فل میک اپ میں نیر بہار تھی۔ ندرت نے کن اکھیوں سے ساس کو دیکھا تھا جبکہ عالیہ نے دکھ سے بھری گہری سانس بھری تھی۔ ندرت اس بات سے قطعی طور پہ بے خبر تھی کہ اندر اس کی بیٹی لو لیٹر پڑھنے کر آنے والے دنوں کی منصوبہ بنا رہی تھی۔ ندرت تیزی سے دوپہر کے کھانے کی تیاری میں مصروف بار بار مضطرب انداز میں کچن سے باہر ملحقہ لاؤنج میں لگے ہوئے وال کلاک میں وقت دیکھ رہی تھی۔ آج وہ علی کا من پسند آلو گوشت بنا رہی تھی۔ دعا بھی کھا تو لیتی تھی مگر اسے بھنا ہوا گوشت پسند تھا۔ وہ شوربہ پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے وہ خوب اچھی طریقے سے گوشت کی بھنائی کر رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں بے وقت بہت سی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ مگر اسے سرات سے کام نپٹا کر رات کا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے مس ہونے والا ڈرامہ نشر مقرر میں دیکھنا تھا۔ اتفاق سے بچیوں کے گھر آنے کا بھی یہی وقت تھا۔ علی میٹرک میں تھا اور دعا سیکنڈ ایئر کالج کی طالبہ تھی۔ وہ تو قدرے توقف سے گھر آتی تھی۔ اس نے بھنا گوشت تھوڑا سا نکال کر الگ بول میں رکھ دیا تھا اور باقی گوشت میں آلو ڈال کر شوربہ بنا دیا تھا۔ ہلکی آنچ پر ڈھک کر وہ آٹا گوندنے لگی تھی جب اس کی ساس نے کچن میں جھانکا تھا۔ بہو کافی دیر پہلے چائے کا کہا تھا، کیا بنی نہیں؟ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوئی تھی۔ جی بنا رہی ہوں، آپ سکون سے بیٹھ جائیں، ندرت نے تیز لہجے میں کہا، اس لیے تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ میں کہتی ہوں ان ڈراموں میں کچھ نہیں رکھا، اپنی بچی پر نگاہ رکھو، یہ عمر بہت نازک ہوتی ہے۔ صبح وہ کالج جاتے ہوئے لپسٹک اور آنکھوں میں کاجل لگا کر گئی ہے۔ کیا کنواری لڑکیوں کے یہ لچھن ہوتے ہیں؟ کچھ کرو، ایسا نہ ہو گیا کہ وقت ہاتھ نہ آئے۔ ساس کا اتنا کہنا تھا کہ ندرت کو تو گویا پتنگے لگ گئے تھے۔ اس نے وہی آٹے والا ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے سخت لہجے میں ساس سے دوبدو ہو کر کہا تھا، نہ آپ صاف یہ کیوں نہیں کہتی کہ آپ کو میرا ٹی وی دیکھنا کھلتا ہے؟ عامر نے ٹی وی میرے کمرے میں لگا دیا جبکہ آپ چاہتی تھی کہ اندر برآمدے میں لگ جائے۔ آپ کی نہیں مانی تو اب میری معصوم بچی کو بدوائیں دینے پہ اتر آئی ہیں۔ ندرت کی زبان کے آگے تو خندق تھی، اس نے ساس کو سنا دی، مگر عالیہ اس قدر بدتمیزی کے بعد بھی لب بیستہ تسبیح کے دانے پھرتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اب کہاں کی چائے اور کہاں کا ہوش۔ ندرت فرتن ایک نیک دل لڑکی تھی۔ جب بیاہ کر اس گھر میں آئی تو وہ سیدھی سادی تھی۔ رفتہ رفتہ ارد گرد کے ماحول اور نت نئی سازشی ڈراموں سے وہ ساس بہو اور نند بھاوج کی گیم کھیلنے لگ گئی تھی۔ وہ برملا کہتی تھی کہ یہ اصلاحی ڈرامے ہیں
اور واقعی وہ ڈرامے اصلاحی ہوا کرتے تھے، مگر وہ اینڈ تک صبر کیے بنا اپنے حصے کی اور اپنی طرفداری پر چندہ چندہ ڈرامے گھر میں فل والیوم پہ لگایا کرتی تھی۔ وہ تو ان سے بھی کوئی نصیحت حاصل نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ تو بس چاہتی تھی کہ ساس اور نند کو ہر صورت نیچے دکھا سکے۔ جب ساس کے حق یا دفاع میں کوئی سین آتا تو وہ جھٹ چینل بدل دیا کرتی تھی۔ معاشرے میں جنم لینے والی کہانیاں معاشرے کی عکاسی ہوتی ہیں، کچھ اس انداز میں کہ انسان اصلاح معاشرے کی طرف پہلا قدم رکھے، مگر وہ تو بس آنکھیں بند کر کے اپنی من پسند راہ پر گامزن رہتی تھی، اور اس معاملے میں وہ کسی کی بھی نہ سنتی تھی۔ اس دن بہت دیر ہو گئی مگر دعا اس کی بیٹی گھر نہیں لوٹی۔ شام ڈھلنے کو تھی تب دعا کی ایک دو دوستوں کو فون کیا گیا کہ معلوم ہوا کہ وہ تو 2 دن سے کالج ہی نہیں آ رہی۔ اب تو ندرت کی جان نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے اپنے بندے پر کھول رکھے ہیں، وہ تو کہتا ہے کوئی مانگنے والا ہے میں اسے نواز دوں۔ اس وقت ملامت کے آنسو موتیوں کی طرح اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ سانس تانے دینے کے بجائے حوصلہ بھرا رہی تھی۔ لو یہ گلوکوز والا پانی پی لو، پھر تمہارا بی پی لو ہو جاتا ہے۔ ہائے اماں، علی کے ابا گھر آنے والے ہیں، میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ ایسا کریں اس پانی میں زہر ملا دے تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ توبہ کرو بہو، ایسے نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں پر بھی ظلم نہیں کرتا، مگر جو وہ خود اپنی جانوں پر کر بیٹھتے ہیں تم معافی مانگو، مدد مانگو، وہ ضرور سنتا ہے۔ ندرت آج شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ ڈرامے اور اصل زندگی میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ساس کی باتوں سے اس کے دل کو ڈھارس بندی تھی۔ اسی وقت دعا علی کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ دعا کانپ رہی تھی، اس کے چہرے کا رنگ بھی اڑا ہوا تھا۔ اس کو میں قریبی کیفیٹیریا سے لایا ہوں۔ سامنے والے جو اسد ہیں، جو ہمارے پڑوسی ہیں، اس کے ساتھ پزا کھا رہی تھی۔ یہ تو سنتے ہی ساتھ ندرت کے تو کو غصے کی انتہا نہ رہی۔ وہ کچھ سخت سست کہنے اور مارنے والی تھی جب گھر میں دعا اور علی کے بابا عامر داخل ہوئے تھے۔ یہ دعا کیا اب آئی ہے کالج سے؟ اس سوال پر سب کو سام سو کیا، لیکن عالیہ بیگم نے بڑے صباؤ سے کہا گھر تو آ گئی تھی، اب علی کے ساتھ دوست کے گھر کچھ نوٹس لینے گئی تھی، اس کا ٹیسٹ ہے نا۔ ماں کے سامنے تو علی اور دعا کے بابا عامر کچھ نہ بولے اور صحن میں لگے نلکے سے منہ ہاتھ دھونے لگے تھے۔ عالیہ کے اشارے پہ سب اپنے اپنے کام پر لگ گئے تھے۔ دعا کمرے میں جھٹ چلی گئی تھی اور ندرت ساس اور شوہر کے لیے چائے بنانے لگی تھی۔ آج ندرت نے پہلی مرتبہ دل سے اپنی ساس عالیہ کے لیے چائے بنائی تھی، اور تب اس کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹے بچی تھی۔ اور جب عامر نے کہا کہ اماں اپنی دعا کے لیے فرجاد کے بیٹے اسد کا رشتہ آیا ہے، ارے اسد تو بہت اچھا لڑکا ہے، تم فوراً ہاں کہہ دو۔ عالیہ کی بات پر ندرت نے ساس کو ممنونیت سے دیکھا تھا۔ عامر نے ہنکار بھرا تھا، مگر ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے۔ وہ متمامل ہوئے، دیکھو بچیاں مناسب وقت پر اپنے گھر کی ہو جائیں تو اچھا ہے، بعد میں بے شک پڑتی نہیں۔ ماں کی بات پر وہ مسکرا کے بولے تھے، ٹھیک ہے اماں، پھر کل ہی چلتے ہیں، بات پکی کر آتے ہیں۔ ندرت کی آنکھ نم مگر لب مسکرا رہے تھے، اور دعا اندر اللہ سے سچی توبہ کر رہی تھی کہ گمراہی کے رستے سے تو وہ بچ گئی۔ اس نے اسد سے وشکاف لفظوں میں کہا تھا کہ اب وہ اس سے روز روز مل نہیں سکتی، سیدھا راستے سے رشتہ بھیجے۔ وہ خوش تھی،
اور اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ بھی رکھ لیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ کبھی گمراہی کے گھیرے میں نہیں کرے گی۔ آنسو پونچھ کے عزم کر چکی تھی۔ کل کی منگنی کی تیاری بھی تو کرنی تھی۔ دعا نے